السلام علیکم ناظرین، پاکستان ناؤ میں خوش آمدید۔ آج کل فلسطین پر اسرائیلی بمباری اور وحشیانہ تشدد جاری و ساری ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ پاکستان کا فلسطینیوں سے رشتہ کیا ہے۔ معروف کالم نگار اور اینکر پرسن حامد میر نے جنگ میں اپنے کالم میں لکھا ہے کہ جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو وہ اپنے طاقتور دشمن پر فتح پانے کے لیے موت کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے۔ فلسطینیوں کی مزاحمتی تنظیم حماس کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ اسرائیل پر ایک بڑے حملے کا نتیجہ غزہ کی تباہی کی صورت میں نکل سکتا ہے، لیکن حماس نے دنیا کو صرف یہ بتانا تھا کہ اسرائیل ناقابل شکست نہیں اور مسئلہ فلسطین حل کیے بغیر مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اب آپ حماس کو دہشت گرد کہیں یا جنونیوں کا گروہ کہیں، لیکن حماس نے دنیا کو بتا دیا کہ کچھ عرب ممالک کے حکمران اسرائیل کے سہولت کار بن کر مشرق وسطی میں امن قائم نہیں کر سکتے۔ امن قائم کرنا ہے تو فلسطینیوں سے بھی بات کرنا پڑے گی۔ اس سوال پر بحث بے معنی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیاں حماس کے اتنے بڑے حملے سے کیسے بے خبر ہیں۔ حماس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شیخ احمد یاسین نے تنظیم آزادی فلسطین یعنی کہ PLO کے سربراہ یاسر عرفات سے مایوسی کے بعد حماس قائم کی تھی۔ شیخ احمد یاسین کو 2004 میں اسرائیل نے نماز فجر کے وقت میزائل حملے کے ذریعے شہید کر دیا تھا، لہٰذا حماس اور اسرائیل میں کسی بھی قسم کی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد یہ طے تھا کہ فلسطین اور کشمیر میں مزاحمت کی چنگاریاں دوبارہ بھڑکیں گی۔ فلسطین اور کشمیر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق مجھے 2006 میں لبنان کے شہر بیروت کے علاقے صابرا اور شتیلا میں سمجھ آیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اسرائیلی فوج نے 1982 میں فلسطینی مہاجرین کا قتل عام کرایا تھا۔ 2006 کے لبنان اسرائیل جنگ کے دوران کئی دن کے لیے بیروت میں موجود تھا۔ ایک دن میں نے اپنے ٹیکسی ڈرائیور کے سامنے مفتی امین الحسینی کا ذکر کیا تو وہ مجھے صابرا شتیلا کے علاقے میں لے گیا جہاں شہداء کے قبرستان میں مفتی امین الحسینی دفن ہیں۔ مفتی امین الحسینی فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت کے بانیوں میں سے تھے۔ مفتی اعظم فلسطین کی حیثیت سے انہوں نے علامہ اقبال، قائد اعظم اور مولانا محمد علی جوہر سمیت بر صغیر کے کئی مسلمان رہنماؤں کو مسئلہ فلسطین کی اہمیت سے آشنا کیا۔ 2006 میں امریکی CIA نے ان کے بارے میں ایک خفیہ رپورٹ کو ڈی کلاسیفائی کیا جو 1951 میں تیار کی گئی تھی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ مفتی امین الحسینی نے فروری 1951 میں پاکستان کے شہر کراچی میں کشمیر پر منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت کی، جس کے بعد وہ آزاد کشمیر کے علاقے اڑی گئے اور انہوں نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کی حمایت کی۔ اسی دورے میں وہ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا گئے اور وہاں کے ایک قبائلی عمائدین سے ملاقات کی۔ ایک قبائلی رہنما نے مفتی امین الحسینی کو ایک سٹین گن کا تحفہ دیا جو اس نے 1948 میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج سے چھینی تھی۔ مفتی صاحب نے وزیر قبائل سے درخواست کی کہ وہ پاکستان کے خلاف بھارتی سازشوں کا حصہ نہ بنے۔ امریکی CIA کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سے مفتی صاحب کابل گئے اور انہوں نے بیت المقدس کے امام کی حیثیت سے افغان حکومت سے اپیل کی کہ وہ پشتونستان کی سازش کا حصہ نہ بنے۔ ان کے مزار پر فاتح خوانی کے بعد مجھے ایک بزرگ فلسطینی ملا اور اس نے کہا کہ وہ بہت سوچتا تھا کہ مفتی اعظم فلسطین کو اتنی دور پاکستان جانے کی کیا ضرورت تھی اور کشمیریوں کی اتنی فکر کیوں تھی، لیکن آج ایک پاکستانی کو ان کی قبر پر دیکھ کر سمجھ آئی کہ پاکستانیوں کو فلسطینیوں کے لیے اتنی پریشانی کیوں لاحق رہتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان کے ساتھ ساتھ فلسطین اور کشمیر کے لیے تحریکوں میں بھی دل و جان سے حصہ لیا، اس لیے عام پاکستانی فلسطین اور کشمیر کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے 3 جولائی 1937 کو اپنے ایک تفصیلی بیان میں کہا تھا کہ عربوں کو چاہیے کہ اپنے قومی مسائل پر غور و فکر کرتے وقت اپنے بادشاہوں کے مشوروں پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ یہ بادشاہ اپنے ضمیر و ایمان کی روشنی میں فلسطین کے متعلق کسی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے۔ قائد اعظم نے 15 ستمبر 1937 کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں مسئلہ فلسطین پر تقریر کرتے ہوئے برطانیہ کو دغاباز قرار دیا۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے تمام مسلم ممالک سے درخواست کی گئی کہ وہ بیت المقدس کو غیر مسلموں کے قبضے سے بچانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضع کریں۔
پھر 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقد لاہور میں مسئلہ فلسطین پر ایک قرارداد منظور کی گئی۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ میں ان حقائق کو ان صاحبان کی توجہ کے لیے بیان کر رہا ہوں جو دعویٰ کیا کرتے تھے کہ قیام پاکستان تو دراصل انگریزوں کی سازش تھی اور قائد اعظم نے 23 مارچ کی قرارداد انگریزوں سے تیار کرائی۔ اگر قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ تھے تو انگریزوں کے دشمن مفتی امین الحسینی سے خط و کتابت کیوں کرتے تھے اور اسرائیل کے قیام کے لیے برطانوی سازشوں کی مخالفت کیوں کرتے رہے؟ سچ تو یہ ہے کہ برطانوی سازشوں کے نتیجے میں قائم ہونے والی فلسطینی ریاست کو امریکہ کے بعد اگر کسی ملک کی سب سے زیادہ حمایت حاصل ہے تو وہ بھارت ہے۔ آج بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھا، اور اس ظلم و ستم کا رد عمل حماس کے حملے کی صورت میں سامنے آیا۔ علامہ اقبال نے فلسطینیوں کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجائے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ اور فیض احمد فیض نے تو فلسطین کی تحریک آزادی میں اپنے قلم کے ذریعے حصہ لیا اور 1980 میں بیروت میں یہ اشعار کہے کہ جس زمین پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلہاتا ہے وہاں ارض فلسطین کا علم، تیرے اعداء نے ایک فلسطین برباد کیا، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد۔ ابن انشا دیوار گریہ کے عنوان سے اپنی ایک نظم میں عرب بادشاہوں پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ تو فوجوں کے اڈے بنایا کریں، آپ رونق حرم کی بڑھایا کریں، ایک دیوار گریہ بنائیں کہیں جس پر مل کے یہ آنسو بہائیں کہیں۔ اور حبیب جالب بھی کسی سے پیچھے نہ رہے، انہوں نے فلسطینی مجاہدین کو کعبے کے پاسبان قرار دیتے ہوئے ان کے مخالفین کے بارے میں کہا کہ ان سامراجیوں کے ہاں میں جو ہاں ملائے وہ بھی ہے اپنا دشمن، بچ کے نہ جانے پائے۔ ناظرین، پاکستان اور فلسطینیوں کے رشتے کے بارے میں آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔